بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ آتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ. ثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ الْآنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ. ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ. وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ. فرمایا ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا ہے، ہر امت میں پیغمبر بھیجا ہے، ہر امت کو دعوت دی ہے. اس کی قدرت کی نشانیاں تو دنیا میں ہر سو اس کی وحدانیت کی گواہی دے رہی ہیں. اس کے باوجود یہ اس کا اللہ کریم کا احسان ہے کہ اس نے ہر امت میں ہر قوم میں انبیاء مبعوث فرمائے جنہوں نے حق کی دعوت دی، باطل کے نقصانات سے آگاہ فرمایا، اور ہر نبی نے اعمال کے نتائج سے بروقت مطلع فرمایا. ہر نبی نے بتایا کہ کس عقیدے کا انجام کیا ہوگا اور کس عمل کا نتیجہ کیا ہوگا. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ. کوئی امت ایسی نہیں ہے جس میں رسول یا پیغمبر نہ بھیجا گیا ہو. فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. جب نبی مبعوث ہو جاتا ہے کسی قوم میں تو پھر وہ مکلف ہو جاتی ہے ماننے کی. اگر اللہ کے نبی کی پرواہ نہیں کرتی تو پھر ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا ہے، اور وہ فیصلہ عین انصاف سے کیا جاتا ہے. نبی ہمیشہ اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے. ہر نبی عقائد و نظریات کی تعلیم فرماتا ہے اور زندگی گزارنے کے اسالیب ارشاد فرماتا ہے. جائز و ناجائز، حلال و حرام، صحیح اور غلط کی پہچان بتاتا ہے. اب اللہ کی نافرمانی بہت بڑی زیادتی ہے، بہت بڑا ظلم ہے، اور اپنے آپ کے ساتھ ظلم ہے.
نشان قدرت دیکھ کر بھی انسان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ کوئی ہستی ہے جس نے یہ سب نظام بنایا، پیدا کیا، جو اسے بلا روک ٹوک چلا رہی ہے، اور وہ ہستی سارے کائنات کی واحد مالک ہے، خالق ہے، ہر چیز پہ قادر ہے۔ اس پر جب اللہ کا رسول بھی آ جائے اور وہ دلائل کے ساتھ توحید باری کا پیغام بھی دے، کردار اور اعمال کا سارا سلیقہ بتائے، تو پھر بھی اگر کوئی نہ مانے تو وہ اپنے آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے۔ بعثت رسالت کے بعد فیصلہ ہو جاتا ہے، دیر نہیں لگتی، اور وہ فیصلہ عین انصاف کے مطابق ہوتا ہے۔ اللہ کریم کی شان سے یہ بعید ہے کہ وہ کسی پر زیادتی کرے۔ اللہ کریم زیادتی نہیں کرتے، لیکن لوگ اپنے آپ کے ساتھ اتنی زیادتی کر چکے ہوتے ہیں کہ جب اس کا انجام بھگتنا پڑتا ہے تو پھر بہت تکلیف، بہت دکھ ہوتا ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور لوگوں نے، قوموں نے جب نبی مبعوث ہوئے تو عجیب بات کی، اس پہ غور کرنے کی بجائے کہ ان کے دلائل کتنے صحیح ہیں، سچے ہیں، کتنی سچائی کی طرف دعوت دے رہے ہیں، کتنے حقائق پہ مبنی ہیں، الٹا کہنے لگے کہ اگر آپ کہتے ہیں قیامت تو ہوگی اور قیامت کو حساب کتاب ہوگا، عذاب ثواب ہوگا، تو متیٰ ھذا الوعد، کب ہے وہ وعدہ، کب ہے قیامت؟ ان کنتم صادقین، اگر آپ سچے ہیں تو پھر قیامت دکھائیں، ہمیں قائم کر کے دکھائیں، دیکھیں تو صحیح۔ عجیب بات ہے کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی تو پھر تم کیا کر لو گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، من مات فقد قام قیامتہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو مرتا ہے اس کی تو ایک طرح سے قیامت قائم ہو جاتی ہے، اس کا عمل کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے، ایک طرح سے چھوٹی قیامت تو اس کی آ جاتی ہے، کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ تو ہمارے ارد گرد ہر روز اور ہر گھر میں ہو رہا ہے۔ کیا اس سے کیا سبق سیکھنے کے لیے یہ کافی نہیں ہے؟ اس سے سبق حاصل نہیں کرتے؟ اور بجائے اس کے کہ دلائل سے جواب دیں، کوئی دلیل پیش کریں کہ آپ کی تعلیمات میں یہ کمی ہے یا یہ صحیح نہیں ہے، کہہ دیتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، اگر قیامت ہے تو پھر قائم کر کے دکھائیے۔ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، فرمایا میرے حبیب نے کہہ دیجئے کہ بحیثیت مخلوق میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں، اور میرے جو فیصلے ہوتے ہیں، جس طرح ساری مخلوق کے فیصلے دست قدرت باری میں ہیں، اللہ کریم فرماتے ہیں، اسی طرح میرے فیصلے بھی اللہ ہی کے دست قدرت میں ہیں۔ کب مجھے دنیا میں تشریف لانا تھا، میری صحت کیسی ہوگی، میری عمر کتنی ہوگی، میری صورت کتنی حسین و جمیل ہوگی، میرا وجود کیسا ہوگا، مجھے دنیا میں کیا حوادث پیش آئیں گے، اور میں دنیا سے کب رخصت ہوں گا، یہ جتنے فیصلے تمام انسانوں کے جس طرح اللہ کریم کے دست قدرت میں ہیں، میرے بھی اسی طرح اللہ کے دست قدرت میں ہیں۔
میرے ذاتی فیصلے بھی وہی کرتا ہے۔ لا املک لنفسی ضرا ولا نفع، میں اپنے نفع و نقصان کے فیصلے نہیں کرتا، میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں۔ تو جب میرے فیصلے اللہ کریم فرماتا ہے تو تمہارے فیصلے تو میں نے نہیں کرنے، اسی ذات بے ہمتا نے کرنے، ہر ایک کا فیصلہ اسی نے کرنا ہے۔ الا ما شاء اللہ، اور اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا مگر صرف وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہے۔ یہاں یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ ہم خود اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اطاعت سے جی کتراتے ہیں، حرام حلال کی پرواہ نہیں کرتے، اور پھر کسی مزار پر جا کر کسی بزرگ پر چادر چڑھا کر کہیں دیگ پکا کر یہ سمجھتے ہیں کہ ساری مصیبتیں حل ہو جائیں۔ فرمایا ایسا نہیں ہوتا۔ بزرگوں کا، اہل اللہ کا اپنا ایک مقام ہے۔ یہ فرق ضرور ہوتا ہے کہ اب ہم اگر سڑک پر دعا کرتے ہیں یا گھر بیٹھ کر دعا کرتے ہیں تو اس کی کیفیت اور ہے، مسجد میں آ کر دعا کرتے ہیں تو مسجد کی برکات اور ہیں، اس کے قبول ہونے کی زیادہ امید ہے۔ اسی طرح کسی بزرگ، کسی ولی اللہ کے پاس جا کر یا اس کے مزار کے پاس جا کر اللہ سے دعا کرتے ہیں تو امید کی جا سکتی ہے کہ اس میں اس کی برکات بھی شامل ہوں گی، لیکن فیصلہ کسی ولی اللہ نے نہیں کرنا، اللہ نے کرنا ہے۔ ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا۔ اور اللہ کریم نے بڑا صاف اور واضح فرما دیا ہے کہ اگر میری ذات کے بارے پوچھتے ہیں تو کہہ دو میں تو تمہارے پاس ہوں۔ اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان، جو کوئی دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول کرتا ہوں، قبول فرماتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، دعا مانگنے سے پہلے ذرا یہ بھی سوچو تم میری باتیں کتنی مانتے ہو، اپنی منوانے کی امید رکھتے ہو کہ ہم جو دعا کر رہے ہیں وہ اللہ کریم قبول فرمائے، تو جو میرے احکام ہیں ان کا کتنا قدر کرتے ہو، ان کی کتنی قدر کرتے ہو اور ان کو کس قدر مانتے ہو۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تم بھی تو میری بات مانو، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھے اپنا پروردگار، مجھے اپنا معبود برحق، مجھے اپنا خالق، مجھے اپنا اللہ الہ اور معبود تو مانو۔ اور تم مخلوق ہو کہ اگر میری پرواہ نہیں کرتے تو مجھے خالق ہو کر تمہاری کیا پرواہ ہے۔ اب جب براہ راست اللہ کریم کے سامنے ہمیں ہاتھ اٹھانے ہوتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی اور اس کا طریقہ اور اپنے گناہ اور اپنی برائیاں ہاتھ نہیں اٹھانے دیتی۔ بدعمالیوں سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے، اللہ پر بھروسہ ختم ہو جاتا ہے، پھر جھوٹے سہارے ڈھونڈتا ہے بندہ اور مختلف چیزوں سے امیدیں لگاتا ہے۔ آج اس دور میں بھی جب اتنی علوم انسان حاصل کر چکا ہے اور اتنی ترقی کر چکا ہے مختلف شعبہ علوم میں اور سائنس میں اور دیگر چیزوں میں، میڈیکل میں، دوسرے شعبوں میں کتنی ترقی کر چکا ہے، اس ساری ترقی نے اسے اللہ سے آشنا نہیں کیا۔ لیکن عجیب بات ہے کہ اس سارے میں، اس ساری روشنی کے باوجود بتوں کی پوجا پہ جمع ہوا ہے۔ کیسی عجیب بات ہے کہ علم کا کام تو تھا کہ انہیں اللہ کی عظمت کا احساس دلواتا، انسانوں کو عظمت الہی کا یقین دلواتا،
کیا انہیں سائنس یہ نہیں بتاتی کہ یہ جو بت تم پوج رہے ہو یہ تو مادے سے بنا، تم نے خود ہی کاٹ چھانٹ کر بنائے ہیں، چھینیاں تھوڑوں سے اور تیشیاریوں سے کاٹ کاٹ کر انہیں کوٹ کوٹ کر بنائے۔ اسی پتھر کو اگر تم عام دیوار میں لگا دیتے تو عام دیوار کا پتھر ہوتا، اسی کو غسل خانے میں لگا دیتے تو وہیں پڑا رہتا، اور اسی کو تم نے معبود بنا کر سامنے بٹھا لیا۔ یہ سارے مادی علوم انہیں یہ کیوں نہیں بتاتے؟ اس لیے کہ مادی علوم جتنے بھی ہیں ان کا تعلق دماغ سے ہے سوائے دین کے، دینی علوم کا تعلق دل سے ہے، اور اللہ کو ماننا دماغ سے نہیں مانا جاتا، دماغ دلائل فراہم کرتا ہے، مانتا دل ہے۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان اقرار کرے اس کی عظمت کا، اس کی توحید کا، اس کی ذات اور اس کی صفات کا، اور تصدیق دل کرے۔ عقل تو ایک مادی شے ہے، مادی وجود کی مادی ضروریات کو پورا کرنے کا سبب۔ عقل کا کام تو ہے کہ لباس تلاش کرے، غذا تلاش کرے، آمدن کے ذرائع تلاش کرے، گرمی سردی سے بچاؤ کے ذرائع تلاش کرے، گھر بنائے، بچے پالے، یہ سارے دماغ کے کام ہیں۔ اللہ پر ایمان لانا یہ دل کا کام ہے، اور دماغ ہمیشہ دل کے تابع ہوتا ہے۔ جو دل کہتا ہے وہ دماغ کرتا ہے، ایسی چیزیں بھی کرتا ہے جنہیں دماغ برا سمجھتا ہے، لیکن جب دل کہتا ہے تو وہ بھی کرتا ہے۔ دماغ کا اختیار نہیں ہوتا، دل کا اختیار ہوتا ہے، دماغ بھی دل کے تابع ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود پاک پوری مخلوق میں بے مثل و بے مثال لاثانی ہے۔ آپ کا دماغ عالی بھی کائنات میں جتنی مخلوق آئی ان سب سے بڑھ کر اعلیٰ اور ارفع ہے، لیکن جب نزول قرآن ہوتا ہے تو حضور کے قلب اطہر پر ہوتا ہے، دماغ عالی پہ نہیں ہوتا۔ قرآن کا نزول قلب اطہر پر ہوتا ہے، اور کلام باری کو سمجھنا قلب کا کام ہے۔ قلب کی حیات ہے نور ایمان، ایمان لانے سے زندہ ہوتا ہے اور اطاعت سے صحت مند ہوتا ہے۔ جتنا کوئی اتباع کرتا ہے شریعت کا، سنت کا، احکام الہی کا، اتنا قلب مضبوط ہوتا جاتا ہے، اپنی حیات میں صحت مند ہوتا جاتا ہے، اور جتنا قلب صحت مند ہوتا ہے اتنی ایمان میں زیادتی آتی چلی جاتی ہے۔ زادہم فی ایمانہم، ایمان میں زیادتی ہوتی ہے۔ اور اگر کردار غلط ہو جائے، اللہ کی نافرمانی کی جائے، تو اس سے قلب بھی کمزور پڑنا شروع ہو جاتا ہے، اور جب قلب کمزور ہوتا ہے تو ایمان کمزور ہوتا ہے۔ بعض پھر گناہ ایسے ہیں کہ کرتے 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 قلب پورا سیاہ ہو جائے تو بندہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے اور ناحق اور باطل فرقوں میں چلا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا، نیک لوگوں کے گھر پیدا ہوا، نیک ماں کی گود میں پرورش پائی، نیک باپ کے سائے میں جوان ہوا، تو یکا یک فرقے باطلہ میں کیوں چلا جاتا ہے؟ وہ اس کا اپنا کردار اس کا سبب بنتا ہے۔ اگلے دن ایک شخص مجھ سے ملنے آیا، آسٹریا سے، روم سے آیا ہوا تھا۔ میں کچھ باتیں پوچھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا فرمائیے اسلام میں اتنے فرقے کیوں ہیں؟ میں نے کہا آپ سے کس نے کہا اسلام میں فرقے؟ فرقے اسلام میں نہیں ہیں، فرقے انسانوں میں۔
جب کوئی اسلام کی راہ سے بھٹکتا ہے تو دوسری کوئی مستند راہ نہیں ہے، پھر وہ اپنی رائے سے ایک راہ اختیار کر لیتا ہے۔ اللہ کے رسول کی طرف سے جو راستہ ہے وہ اسلام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لائن بنائی زمین پر بالکل سیدھی، پھر اس سے بہت سی لائنیں دائیں بائیں نکالیں اور فرمایا جتنے راستے نکل رہے ہیں یہ باطل ہیں، صرف دین حق اللہ کا سیدھا راستہ ہے۔ کہ میں نے کہا یہ تفریق اسلام میں نہیں ہے، یہ تفریق انسانوں میں ہے۔ جب بھی کوئی اپنے گناہوں، اپنی برائیوں، اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے بھٹکتا ہے تو کسی نہ کسی باطل فرقے کی راہ اختیار کر لیتا ہے۔ تو پھر کہنے لگے نہیں جی یہ دیوبندی، بریلوی، فلاں فلاں۔ میں نے کہا بھائی دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث یہ وہ لوگ ہیں جو سارے اہل سنت ہیں، ان میں اصول میں کوئی اختلاف نہیں۔ اللہ کو سارے واحد لا شریک مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے اللہ کا آخری نبی مانتے ہیں، قرآن حکیم کو سارے اللہ کی کتاب مانتے ہیں، اللہ کے سارے نبیوں کو نبی مانتے ہیں، فرشتوں کے قائل ہیں، قیامت کے قائل ہیں، برزخ کے قائل ہیں، حساب کتاب کے قائل ہیں، جنت دوزخ کے قائل ہیں، پہلے تمام انبیاء کو بھی برحق مانتے ہیں۔ پھر اختلاف کہاں آیا؟ احکام کو بھی مانتے ہیں، آگے احکام کی تشریحات ہوتی ہیں جنہیں فروعات کہا جاتا ہے، فروعات کا اختلاف کوئی اختلاف نہیں ہوتا، ہر آدمی اپنی استعداد کے مطابق سمجھتا ہے اور اس حکم کی روح کے مطابق عمل کرتا ہے۔ تو ان تمام لوگوں میں فروعات کے اختلاف ہیں۔ اصل کا اختلاف یہ ہے کہ کوئی اللہ کریم کو نہ مانے، یا کوئی اللہ کے نبی کو نہ مانے، یا کوئی قیامت کو، ضروریات دین میں سے کسی کا انکار کرے تو وہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ ضروریات دین کا انکار نہیں کرتا تو پھر یہ اختلاف تو صحابہ کرام میں بھی تھا، کوئی آمین بالجار کہتے تھے، کوئی نہیں کہتے تھے، کوئی ہر تکبیر پہ رفع یدین کرتے تھے، کوئی صرف تکبیر اولیٰ پہ رفع یدین کرتے تھے۔ تو یہ فروعات کا اسے آپ اختلاف نہ کہیں۔ اور پھر بڑی عجیب بات یہ ہے کہ لوگوں کا عالم یہ ہے کہ کسی برائی کی دلیل نہیں مانگتے، اس کا جواز کیا ہے، نیکی پر دلائل مانگتے ہیں کہ اس کی کیا دلیل ہے۔ کتنی برائیاں سر بازار ہوتی ہیں، جوا کھیلا جاتا ہے، شرابیں پی جاتی ہیں، گانے بجانے کیے جاتے ہیں، خرافات ہوتی ہیں، چور بازاری ہوتی ہے، اور اب تو قتل و غارت بھی ایک شغل بن گیا ہے۔ اس پہ کوئی دلیل نہیں مانگتا کہ اس کی دلیل کیا ہے، کیوں ہو رہا ہے۔ حقائق پہ، شریعت پہ، سنت پہ، قرآنی احکام پہ، اچھا جی اس کی دلیل کیا ہے، ہر بندہ پوچھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ کا ذکر کیوں کرتے، اس کی دلیل کیا ہے۔ بھلا تم یہ بتاؤ اللہ کو بھولتے کیوں ہو، اس کی دلیل کیا ہے۔ اللہ کو یاد کرنے کی تو دلیلیں مانگ رہے ہو، تو تم جو اللہ کو بھولے ہوئے اس کی دلیل کیا ہے، یہ کوئی نہیں سوچتا۔ تو فرمایا کہہ اٹھتے ہیں بتاؤ بھئی کب ہے قیامت، یہ وعدہ کب ہے، اگر آپ سچے ہیں تو بتائیں قیامت کب ہے۔ فرمایا انہیں فرما دیجئے میرے حبیب، قیامت قائم کرنا اس کا اپنا کام اور اس کا اپنا فیصلہ ہے، اور کب ہے وہ جانتا ہے۔ میرا کام قیامت قائم کرنا نہیں ہے، میرا کام تمہیں اللہ کی طرف دعوت دینا ہے۔ رہی یہ بات کہ میں نے فیصلہ کرنا ہے، میں تو اپنے آپ کے بارے بھی فیصلے میرے اللہ کریم کرتا ہے۔ بحیثیت مخلوق میں بھی مخلوق ہوں، نہ میں اس کی ذات میں شریک ہوں نہ اس کی صفات میں شریک ہوں۔ میرے بارے بھی فیصلے
اللہ کریم فرماتا ہے تو تمہارے بارے فیصلے میں نے کرنے، میں نے تو تمہیں دعوت اللہ دینی ہے، جو مانے گا وہ اجر پائے گا، جو نہیں مانے گا انکار کی سزا پائے گا۔ تو عجیب بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے یہ تصدیق فرما رہے ہیں کہ انسانوں کے فیصلے، ان کی قسمت کے فیصلے، ان کے بھلے برے کے فیصلے یہ اس کے دست قدرت میں۔ آپ خود بھی دعا فرمایا کرتے تھے اور امت کو بھی دعا کی تلقین فرمائی کہ ہر معاملہ رب العالمین سے کرو، جو چاہیے۔ اگر آپ کا ایک ارشاد عالی کا مفہوم ہے کہ جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو، یعنی کوئی حقیر سے حقیر چیز بھی چاہیے تو اللہ کریم سے مانگو، مخلوق کے آگے ہاتھ پھیلانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور لوگ ہیں کہ اللہ کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اور پتھر کے بتوں سے اور کچھ موہوم بتوں سے جن کا وجود ہی کوئی نہیں، ان سے امیدیں لگائے بیٹھے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ اجل، ہر قوم کے لیے ایک وقت معین ہے۔ اذا جاء اجلهم فلا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، جب وقت آ جاتا ہے، مقررہ گھڑی آ جاتی ہے تو ایک لمحہ اس سے پہلے کچھ نہیں ہوتا اور ایک لمحے کی تاخیر بھی نہیں ہوتی۔ ہر کوئی دنیا میں ایک مخصوص وقت کے لیے آیا ہے، اللہ نے ہر نفس کو ایک وقت دیا ہے، افراد کو بھی اقوام کو بھی۔ جو مہلت اللہ نے دی ہے تب تک اس نے دنیا میں رہنا ہے، جب اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر اس میں تقدیم تاخیر نہیں ہوتی، وہ آگے پیچھے نہیں ہوتا، کوئی اسے روک نہیں سکتا، کوئی اسے کچھ دنوں کے لیے ٹال نہیں سکتا۔ انسانوں کے وجود میں آنے سے پہلے تمام کاموں کا فیصلہ اللہ کریم نے کر دیا تھا۔ کس کا رزق کتنا ہوگا، عمر کتنی ہوگی، شکل کیسی ہوگی، صحت کیسی ہوگی، کب دنیا میں آئے گا، کب دنیا سے جانا ہے۔ لیکن یہاں ہمارا عالم تو یہ ہے کہ کسی کی 2 سال اولاد نہ ہو تو کہتے ہیں کسی نے روک دی ہے میری اولاد کا پیدا ہونا۔ جسے رب پیدا کرنا چاہتا ہے یار، اسے کون روک سکتا؟ روکنے والے جو پیدائش کو روکتے ہیں، کسی کی موت کو کیوں نہیں روکتے؟ جب کسی کا دم نکل رہا ہو تو یہ روکنے والے اس کی موت کو روک دیں اور اسے 2-4 سال اور دلا دیں۔ ایسا تو کوئی نہیں کرتا، تو اگر ایسا نہیں کرتا تو پیدائش کو کیسے روک سکتا ہے؟ جو روزی اللہ عطا فرماتا ہے اسے کون ہے جو روک لے گا؟ اور جو چیز اللہ نہیں دینا چاہتا کون زبردستی لے کر دے گا؟ یہ ساری خرافات ہم میں اس لیے آ گئی ہیں کہ ہم نے اللہ کی اطاعت چھوڑ رکھی ہے۔ الحمدللہ کلمہ طیبہ تو ہمیں مسلمانوں کو گھر پیدا ہونے کی وجہ سے وراثت نصیب ہو گیا، یہ بھی اللہ کا احسان ہے بہت بڑا۔ لیکن اس پر یقین وہ تو ہمارے اپنے کردار کا محتاج ہے نا۔ تو جب کردار صحیح نہیں ہوگا تو یقین مجروح ہوگا، جب اللہ سے یقین کمزور پڑے گا تو پھر مختلف چیزیں جن سے ہم امیدیں وابستہ کر لیں گے وہی بت بن جائیں گے۔ حتیٰ کہ فرمایا فرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا، یعنی اللہ کی اطاعت نہیں کرتے، اپنی خواہشات کی اطاعت کرتے ہیں، وہی ان کا معبود بن گیا۔
سو فرمایا ہر قوم کے لیے ایک معین وقت ہے، جب ان کا وقت مقرر آ جاتا ہے تو اس میں نہ ایک پل کی نہ تقدیم ہوتی ہے نہ تاخیر، ہر کوئی اپنے وقت پہ جا رہا ہے۔ ارشاد ہوا ان سے فرما دیجئے قُلْ رَأَيْتُمْ إِنْ آتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ، فرمایا تمہارے پاس کیا ضمانت ہے کہ اللہ کا عذاب رات کو آ جائے، تم غفلت میں پڑے ہو اور تمہاری دنیا تہس نہس ہو جائے، تم کیا کر رہے ہو؟ یا دن کو آ جائے، تم اپنے دفاتر میں، اپنی دکانوں میں، اپنے کاروبار میں مصروف ہو، اللہ کی طرف سے گرفت آ جائے، موت آ جائے، عذاب آ جائے، زلزلہ آ جائے، طوفان آ جائے، تم کیا کر لو گے؟ ماذا یستعجل منہ المجرمون، فرمایا ان بدکاروں کو اس کی کیا جلدی ہے کہ فوراً قیامت قائم ہو؟ یہ جو کہتے ہیں کر دکھائیں جی قیامت قائم، انہیں کیا جلدی ہے؟ یہ فیصلے تو اللہ کریم کے ہیں۔ ثم اذا ما وقع آمنتم بہ، جب قیامت آ جائے گی، جب مصیبت آ جائے گی، جب اللہ کی گرفت آ جائے گی، تو پھر تم کیسے مانو گے؟ جب تباہی آ جائے گی، جب کچھ باقی نہیں رہے گا، تو پھر مانو گے کیسا؟ اور اس وقت اگر تم نے کہا کہ ہم نے جی دیکھ لیا، ہم مانتے ہیں، تو ارشاد ہوگا الآن وقد کنتم بہ تستعجلون، اب مانتے ہو؟ تو جب ماننے کا وقت تھا اس وقت تو کہتے تھے کب ہوگی، کر کے دکھاؤ۔ اب ماننے کا کیا فائدہ؟ ماننے کا وقت تو گزر چکا۔ جب موت قریب آتی ہے، برزخ سامنے آ جاتا ہے، آدمی زندہ ہوتا ہے اور اسے فرشتے نظر آنے لگتے ہیں، آخرت کے مناظر نظر آنے لگتے ہیں، اس وقت توبہ کا وقت گزر چکا ہوتا ہے، کیونکہ ایمان بالغیب مطلوب ہے۔ اللہ کو بن دیکھے مانے، اللہ کے نظام کو بن دیکھے مانے، نبی کے کہنے پر۔ جب قیامت قائم ہوگی پھر کس کو جرأت ہوگی؟ جب اللہ کی بارگاہ میں سب حاضر ہوں گے تو کون کہے گا میں اللہ کو نہیں مانتا؟ جب جنت دوزخ سامنے ہوگی تو کون کہے گا میں نہیں مانتا ہوں؟ لیکن اس وقت ماننا جو ہے اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ مفید نہیں ہے۔ دیکھ کر تو ہر کوئی مانے گا۔ کافر کہیں گے یا اللہ ہمیں اب دنیا میں بھیج دے، دیکھ ہم تیری کس طرح اطاعت کرتے ہیں۔ فرمایا اس وقت اطاعت کرنی تھی جب میرے نبیوں نے تمہیں اطاعت کی دعوت دی۔ اب جہنم جنت دیکھ کر، برزخ دیکھ کر، فرشتے دیکھ کر اب تو تم مانو گے۔ اب جو چیز سامنے ہے اس کے نہ ماننے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ لیکن اب کا ماننا مفید نہیں ہے، تب ماننا تھا جب تم دنیا میں تھے، مکلف تھے، تو ہمارے پاس نبی اور رسول آئے، اس وقت ماننا۔ اور یاد رکھیں ہم جو کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، یہ درست ہے، اللہ قبول فرمائے، لیکن اس کا مدار ہمارے اعمال پر ہے۔ جتنی ہم اطاعت کرتے ہیں اتنا ہم مانتے ہیں۔ فیصلہ اس پر ہوگا کہ ہم نے کتنی اطاعت کی، جتنا اتباع کیا اتنا مانا۔ زندگی میں تو خواہشات نفس کی پیروی کرتے رہے، ہوس زر میں مبتلا رہے، ہوس اقتدار میں مبتلا رہے، جائز ناجائز حلال حرام کوئی پرواہ نہیں کی۔ تو پھر کیا مانا؟ عملاً نافرمانی جو ہے یا عملاً اطاعت نہ کرنا جو ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم نہیں مانتے۔ ماننا تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو، شریعت کے احکام کو، قرآن کا ماننا یہ ہے کہ قرآن کے احکام کو مانا جائے، ان پر عمل کیا جائے۔ اللہ کو ماننا یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے۔
کیسے کی جائے یہ سکھانا کام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتانا کام ہے اللہ کی کتاب کا، یہ بتانا کام ہے وارثان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ کے بندوں کا، جو اللہ کا پیغام ہر پل ہر جگہ ہر گھڑی پوری دنیا میں پہنچا رہے ہیں۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو خود بھی عمل کر رہے ہیں اور دوسروں کی کو بھی عمل کی دعوت دے رہے ہیں۔ تو فرمایا یہ تو کہتے ہیں اچھا کر دکھاؤ قیامت مانیں گے، فرمایا اذا ما وقع آمنتم بھی، جب قیامت قائم ہو جائے گی تب تم مانو گے، جب موت آ جائے گی تب مانو گے، فرشتے آ جائیں گے تب مانو گے۔ وہ تو جب فرعون بھی غرق ہونے لگا تھا اور اسے برزخ اور فرشتے موت کے نظر آئے تو اس نے کہا میں مانتا ہوں بنو اسرائیل کے رب کو مانتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام کے رب کو مانتا ہوں، اسے بھی یہی جواب ملا تھا الان وہ اب مانتے ہو، وقت کنت من الکافرین، تم جب وقت تھا اس وقت تو سب سے بڑے منکر اور انکار کرنے والے تھے، اب مانتے ہو، اب ماننے کا کیا فائدہ۔ غرغرہ موت جب شروع ہو جائے تو پھر توبہ قبول نہیں ہوتی، چونکہ برزخ منکشف ہو جاتا ہے، اور دیکھ کر ماننا تو نہیں، ایمان بالغیب شرط ہے۔ لیکن یہاں بھی علماء حق لکھتے ہیں کہ مومن کے ساتھ یہ بھی کرم ہے اللہ کا کہ غرغرہ موت شروع ہو جائے تو اس وقت بھی توبہ کر لے تو اللہ قبول کر لیتے اور سارے گناہ معاف کر دیتے۔ یعنی مومن پر اللہ کا پھر یہ کرم ہے کہ اگر مومن ہے، ایمان ہے، خطا کار ہے، تو غرغرہ موت شروع ہو گیا، برزخ نظر آنے لگا، پھر بھی اس وقت بھی توبہ کر لے تو اللہ معاف کر دیتا۔ ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون الا بما کنتم تکسبون۔ وہ وقت تو وہ ہوگا جب ماننے منوانے کی بات نہیں ہوگی، بلکہ ظلم کرنے والوں اور بدکاروں سے ارشاد ہوگا ذوقوا عذاب الخلد، اب ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب میں مزے کرو، اب ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب چکھو۔ هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، تم کیا امید رکھتے تھے اور آج کیا توقع رکھتے ہو؟ بھئی تمہیں وہی بجر اور وہی بدلہ ملے گا جو تم دنیا میں کرتے رہے ہو۔ اگر کسی نے جو بوئے ہیں تو وہ اس امید پر نہ جائے کہ میں گندم کاٹوں گا، گندم از گندم بروید جو بجو از مقافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جو جو از مقافات عمل غافل مشو۔ اے انسان، گندم بیجنے سے گندم پیدا ہوتی ہے اور جو بیجنے سے جو اگتے ہیں، لہذا اعمال کا جو بدلہ ہے، مقافات عمل جو ہے، یعنی عمل کی جو جزا ملتی ہے، اس سے غافل نہ ہو۔ اگر تو برائی اور بدکاری کرے گا تو اس پر سزا مرتب ہوگی، انعام تو نہیں ملے گا۔ نیکی کرے گا تو اس پر اللہ نیک صلہ دیں گے، انعام ملے گا۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ حَقٌّ هُوَ، کیسے عجیب لوگ ہیں کہ اے میرے حبیب، یہ آپ سے کہتے ہیں، حیران ہو کر کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ واقعی سچ ہے۔ کیسی عجیب بات ہے کہ لوگوں کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یقین نہیں آتا۔ وہ ہستی جس کی 40 برس زندگی قبل از نبوت تمہارے درمیان بسر ہوئی، آدمی لڑکپن میں لاپرواہی کرتا ہے، جوانی میں خطائیں کرتا ہے، جھوٹ بھی بول لیتا ہے، زیادتی بھی کسی سے کر لیتا ہے، لڑ پڑ بھی لیتا ہے۔ آپ کا بچپن سے لے کر 40 سال سے تو کہولت شروع ہو جاتی ہے، جوانی ڈھل جاتی ہے۔ 40 برس آپ نے جس قوم میں بسر فرمایا اور فرمایا میری زندگی میری نبوت کی دلیل ہے، کوئی ایک غلطی، کوئی ایک جھوٹ، کوئی ایک برائی 40 برس میں ثابت کر کے دکھاؤ۔
تو جس ہستی نے 40 برس میں کسی انسان پر جھوٹ نہیں بولا، 40 برس کے بعد اچانک اللہ پر جھوٹ بولنا شروع کر دے۔ قرآن نے آپ کی عمر عزیز کو دلائل نبوت میں ارشاد فرمایا ہے کہ آپ کے نبی ہونے کی دلیل آپ کی عمر رفتہ ہے۔ اب پھر یہ پوچھتے ہیں یستنبئونک احق ہو، ایسے عجیب لوگ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر، سارا سن کر پھر پوچھتے ہیں یہ سچ ہے قیامت ہوگی، حساب کتاب ہوگا، اللہ واحد لا شریک ہے، وہی پیدا کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اسی کے پاس ہمیں، یہ سارا سچ ہے؟ فرما دیجئے کل ای و ربی، ہاں یہ بالکل سچ ہے اور میرے پروردگار کی قسم انہ لحق، یہ سارا حق ہے، سارا سچ۔ اس پروردگار کی جو رب العالمین ہے، جو سارے نظام کا خالق ہے، مالک ہے، چلا رہا ہے، وہی اس بات پہ گواہ ہے کہ لوگوں یہ سب کچھ جو میں بتا رہا ہوں یہ سارا حق ہے اور یہ عین سچائی ہے جس میں رئی برابر شبہ نہیں۔ وما انتم بمعجزین، تم مانو یا نہ مانو اسے روک نہیں سکو گے۔ تمہارے نہ ماننے سے کیا تمہاری موت ٹل جاتی ہے؟ اسی طرح قیامت تمہارے نہ ماننے سے ٹل نہیں جائے گی، تم مانو یا نہ مانو۔ وما انتم بمعجزین، تم اسے روک نہیں سکو گے، اس سے بھاگ نہیں سکو گے، اس کی گرفت سے نکل نہیں سکو گے، اور جو کچھ فرمایا گیا وہ سارا حق ہے اور اسی طرح واقع ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔